تاریخی قربانی۔ مکہ کے اندر میں جو کعبہ شریف ہے، جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اس کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کتنے تھے؟ 360۔ اور اس وقت قریش کے وہاں پر موجود تھے، اور قریش کعبہ کے متولی بھی تھے، اور اس زمانے کے اندر میں 360 بت اس کعبے کے اندر میں رکھے ہوئے۔ اب ان کے ہر چیز کے بت الگ ہوتے تھے۔ بارش دینے والا بت الگ، روزی دینے والا بت الگ، پیسے دینے والا بت الگ، اولاد اور بچے دینے والا بت الگ، سارے بت الگ الگ۔ اولاد مانگنا ہو تو اس سے مانگو، پیسے مانگنا ہو تو اس سے مانگو، روزی مانگنا ہو تو اس سے مانگو۔ تو اس میں کسی کا نام لات تھا اور کسی کا نام عزا تھا۔ اس میں سے ایک بت کا نام تھا ہبل، اور یہ ہبل کے پاس یہ اولاد مانگتے تھے، بچے مانگتے تھے، جن کو بچے پیدا نہیں ہوتے تھے، جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، یا جن کے یہاں ہوتی تھی، جو کچھ ہو، لیکن اولاد یہ مانگتے تھے ہبل نامی بت کے پاس۔ اور اس زمانے کے اندر میں یہ دستور تھا، یہ رواج تھا کہ جس کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے، اور 9 بچے پیدا ہونے کے بعد جب 10واں بچہ پیدا ہوتا تو اس 10ویں بچے کو ہبل نامی بت کے نام کے اوپر قربان کیا جائے، اور اس کی بلی چڑھائی جائے، اس کی بھیٹ چڑھائی جائے۔ اب ذمہ داری آئی میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے قبضے میں، چونکہ مکہ کے متولی تھے، کعبہ شریف کے متولی تھے، نگرانی ان کے ذمے تھی۔ اور ان کے بچے پیدا ہوئے 9۔ حضرت دادا عبد المطلب کے کتنے بچے ہوئے؟ 9۔ اور 10ویں نمبر پر کون آئے؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ 10ویں نمبر کے اوپر پیدا ہوئے۔ اب دستور کے مطابق 10واں بچہ جو ہوتا تھا اسے ہبل نامی بت کے نام کے اوپر بھیٹ چڑھا دیا جاتا تھا، اس کی بلی چڑھا دی جاتی تھی، اس کی قربانی کر دی جاتی تھی۔ اب 10ویں نمبر پر کون پیدا ہوئے؟ حضرت عبداللہ۔ ابھی تو چھوٹے ہیں، انہوں نے سوچا تھوڑے بڑے ہو جائے، جوان ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم انہیں بت کے نام کے اوپر ذبح کر دیں گے، ان کی بلی چڑھا دیں گے، ان کی کیا کر دیں گے؟ بھیٹ چڑھا دیں گے۔ اب جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی عمر بڑھتی گئی، جوان ہوتے گئے، تو ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کے گفتار، ان کے بولنے کا طریقہ یہ بھی ظاہر ہونے لگا۔ تو ان کے عادات، ان کے اخلاق، ظاہر بات ہے، والد بھی کس کے ہیں؟ رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے سردار کے والد ہیں، اخلاق بھی ویسے ہی ہوں گے، عادات بھی ویسی ہوگی، کردار بھی ویسے ہوں گے، بات کرنے کا طریقہ بھی ویسا ہوگا۔ تو ان کے اخلاق بہت اچھے تھے، ان کی عادات بہت اچھی تھی، ان کے اطوار بہت اچھے تھے، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ بڑا بہترین تھا، تو لوگوں کے دلوں کے اندر میں جگہ کر چکے تھے، لوگوں کے دلوں کے اندر میں محبت بس چکی تھی، اور خود ان کے والد حضرت عبد المطلب کے دل میں بھی اپنے بیٹے عبداللہ کے سلسلے میں بہت زیادہ محبت تھی۔ اخلاق کیسے تھے؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس بچے کو
بت کے نام کے اوپر قربان کیا جائے، وہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ اتنا اچھے اخلاق تھے، اتنے اچھے ان کے عادات تھے۔ لیکن جہاں قربانی کا اور بیٹ چڑھانے کا خیال ان کے دل کے اندر میں آتا تھا تو یہ غمگین ہو جاتے تھے۔ جوان ہو گئے، کوئی نہیں چاہتا، ان کے والد بھی نہیں چاہتے تھے، اور بستی والے رشتہ دار بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کو کیا کیا جائے، ان کی بلی چڑھائی جائے، ان کو قربان کیا جائے۔ لیکن اب کیا کرے، پہلے سے دستور چل رہا ہے۔ تو ایک کاہنہ عورت نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، ان کی جگہ کے اوپر اونٹ کو قربان کر دو۔ تو ایک طرف 10 اونٹ رکھے گئے اور ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو رکھا گیا، اور اس کے بعد قرآن دازی کی، یعنی چٹھی اچھالی گئی۔ اس زمانے میں جو بھی رواج چل رہا ہو، تیر وغیرہ کے ذریعے سے نام نکالا جاتا تھا، جس کا نام نکل آوے اس کو قربان کیا جاوے۔ ہمارے زمانے میں چٹھیاں اچھالتے، تو ایک طرف 10 اونٹ رکھے اور ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھا، اور اس کے بعد چٹھی اچھالی گئی تو چٹھی میں نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ اب سب واپس غمگین ہو گئے، افسوس کرنے لگے، اب کیا کیا جائے؟ تو پھر حل نکالا کہ اونٹ کی تعداد کو ڈبل کر دیے جاوے، 10 ہے تو اسے 20 کر دیے جاوے، اور دوبارہ چٹھی اچھالی جائے۔ تو ایک طرف 20 اونٹ، ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، اور پھر چٹھی اچھالی گئی تو دوسری مرتبہ میں بھی ان کا ہی نام نکلا۔ پھر لوگ پریشان ہو گئے، کہا اور ایک کام کرو، اونٹ کو اور زیادہ ڈبل کر دو۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت عبداللہ کا نام، چوتھی مرتبہ پھر حضرت عبداللہ کا نام، پانچویں مرتبہ پھر حضرت عبداللہ کا نام، اور ہر مرتبہ اونٹ کو ڈبل کرتے گئے۔ کتابوں کے اندر میں لکھا ہے 10ویں مرتبہ میں جا کر کے اونٹوں کا نام نکلا۔ کب جا کر کے؟ 10ویں مرتبہ میں جا کر کے۔ تو پھر اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا۔